اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائهم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ہماری گفتگو احکام خلل میں چل رہی تھی اور اس کا آخری مسئلہ یعنی 156 مسئلہ نمبر 156 خوب مسئلہ نمبر 156 کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 156 یہ ہے کہ اگر اعضائے وضو نجس ہو اور اس نے وضو کیا اور وضو کے بعد شک کرتا ہے کہ آیا اس نے اعضائے وضو کو پاک کرنے کے بعد وضو کیا یا بغیر پاک کیے ہوئے وضو کیا. خوب ظاہر ہے کہ اگر اعضائے وضو کو اس نے پاک نہیں کیا اور نجس اعضاء کے اوپر اس نے وضو کر لیا تو اس کا وضو باطل ہے. خوب توجہ کریں کہ اس طرح وضو نہیں کیا ہے کہ وضو میں اعضائے وضو پاک ہو گئے ہوں گے. یہ مسئلہ شرائط وضو میں گزر چکا ہے کہ اگر اعضائے وضو نجس ہوں تو وضو باطل ہے. یہ بحث وہاں پہ گزر گئی. یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے اعضائے وضو نجس تھے. مثال کے طور بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثلا یہاں سے خون نکلا، مثلا یہ ایک جگہ ہے یہاں سے خون نکلا، ابھی خون نہیں ہے لیکن نکلا تھا، پاک نہیں کیا چونکہ پاک صرف پانی سے ہی ہوگا. اب وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے کہ آیا ہم نے وضو سے پہلے اس جگہ کو پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا. خب یہ اس کا کیا مسئلہ رہے گا؟ خب یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک اعضائے وضو کی نجاست کا مسئلہ ہے، ایک جو ہے وہ وضو کا مسئلہ ہے. خب اعضائے وضو نجس مانیں گے کیونکہ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ استصحاب، ایک چیز پہلے نجس ہوئی تھی، بعد میں شک ہو کہ یہ آیا اسے پاک کیا یا نہیں کیا، پاک کیا یا نہیں کیا، تو استصحاب کیا کہتا ہے کہ پاک نہیں کیا. خب بس اعضائے وضو تو اس کے نجس ہے، یعنی اس کو نماز کے لیے پاک کرنا پڑے گا، لیکن وضو صحیح ہے یا وضو صحیح نہیں ہے. تو یہاں پہ کون سا قاعدہ چلے گا وضو کے صحیح کرنے کے لیے؟ قاعدہ فراغ. قاعدہ فراغ
کیا کہتا ہے؟ قاعدہ فراق کہتا ہے کہ انشاءاللہ تم نے جو وضو سے پہلے پاک کر لیا ہوگا، لہذا وضو صحیح ہے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے اعضاء وضو جو وہ نجس بھی مانے اور وضو بھی صحیح ہو جائے۔ اور یہ بہرحال ایک بحث ہے تفصیلی کہ وہ بحث کا عنوان کیا ہے؟ وہ بحث کا عنوان یہ ہے کہ دیکھیں، حکم ایک ہوتا ہے حکم ظاہری، ایک ہوتا ہے حکم واقعی۔ حکم واقعی یا جو لوح محفوظ کا حکم ہے، مجتہد اور روایات ہمیں بیان کرتی ہے۔ مثال دوں میں آپ کو کہ مثلا ایک چیز کے بارے میں مجھے شک ہے کہ یہ پاک ہے یا نجس، میرا ہاتھ مثلا پاک ہے یا نجس ہو، یہاں پر حکم ظاہری کیا ہے؟ حکم ظاہری شریعت آ کر کہتی کہ شک میں اپنے آپ کو پاک سمجھو، لہذا میں اس کو پاک سمجھ رہا ہوں ظاہر میں، ممکن ہے واقع میں نجس ہو، مجھے کیا معلوم؟ تو اس کو کہتے ہیں حکم ظاہری۔ توجہ فرمایا آپ نے، حکم ظاہری۔ اب یہ ایک اصول میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ خود حکم ظاہری کی دو قسمیں ہیں کہ فی الحال میں ظاہر مشکل جو اصول میں بحث کی جاتی ہے بڑی تفصیلی، خود حکم ظاہری کی دو قسمیں ہیں، لیکن اب یہاں پر یہ حکم ظاہری ہے۔ مثلا اصالۃ الطہارت حکم ظاہری ہے، استصحاب حکم ظاہری ہے، قاعدہ فراق حکم ظاہری ہے۔ حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ کیسے ٹکراؤ؟ مثلا یہ میرا ہاتھ نجس تھا، خوب توجہ کیجیے گا، حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ٹکراؤ کیسے ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ کیسے ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ اس طرح ہو رہا ہے کہ میرا ہاتھ نجس تھا، صحیح، نجاست کے ساتھ نجس اعضاء کے اوپر وضو کیا ہے؟ باطل ہے، یہ بات واضح ہے، نجس اعضاء کے اوپر وضو باطل ہے۔ خوب، اب میرا یہ حصہ نجس تھا، اب یہاں پر دو مسائل ہیں، ایک وضو کر لیا، میں نے وضو کر چکا ہوں، اس کو میں پاک سمجھوں یا نجس سمجھوں؟ استصحاب کہتا ہے کہ اسے کیا سمجھو؟ نجس سمجھو۔ قاعدہ فراق کیا کہتا ہے کہ تم نے وضو کیا، تم کو شک ہے کہ تم نے آیا صحیح وضو کیا یا نہیں کیا، کیونکہ شاید میں نے پاک کر لیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں دو حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ۔ پریشان نہ ہو اس میں، کیونکہ کئی مقامات پر توضیح مسائل پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی فقہی مسئلہ جانتے ہوئے یہ ایک پرابلم آتی ہے، دو حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ۔ ایک اور فقہی مثال دے دوں جو شاید ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے، مثال دیتا ہوں میں کہ مثلا آغا کوئی آگے سیستانی دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں کیا کہ مثال کے طور پر دیکھو، نان مسلم کنٹری سے یا جو افراد نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں، اب نہیں معلوم کہ آیا ہمارے سامنے یہ جو گوشت آیا، یہ چربی آئی، یہ لیدر آیا نان مسلم کنٹری سے، کیونکہ اس کا تزکیہ معلوم نہیں ہے، اس کا تزکیہ معلوم نہیں ہے، یعنی تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آیا شرعی طریقے سے ذبح کیا یا کیا نہیں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تو اب یہاں پر نہیں معلوم ہے کہ آیا شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا یا نہیں کیا۔ ہاں ایک سیکنڈ، آگے کوئی کبھی آئے گا، جی میں متوجہ ہوں، پہلے یہ میں ایک بات کمپلیٹ کروں، خوب توجہ کیجیے گا کہ مثال کے طور پر ایک لیدر آیا یا ایک نان مسلم کنٹری کا لیدر ہے، گوشت ہے، تو اب یہاں پر دو حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ ہے۔
کیا ہے دو حکم ظاہری؟ خوب توجہ کیجیے گا کہ نان مسلم سے میں نے اگر لیا یا نان مسلم کنٹری میں میں نے لیا تو چونکہ قاعدہ تزکیہ کیا کہتا ہے؟ قاعدہ تزکیہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے مسلم سے لیا تو وہاں پر آپ اسے پاک سمجھے، حلال سمجھے، اور اگر نان مسلم سے لیا تو آپ حلال نہ سمجھے۔ اگر میں نے نان مسلم سے اگر کوئی گوشت لیدر وغیرہ لیا تو اب یہاں پر کیا ہے؟ دو حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ، کیونکہ قاعدہ تزکیہ آ کر میرے لیے، کیونکہ میں نے مسلمان سے نہیں لیا، جب مسلمان سے نہیں لیا تو اب یہ حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، لیکن شک ہے کہ آیا پاک ہے یا نجس ہے، آپ کوئی آگے چیزیں نہیں کہتے، خوب شک ہے، قاعدہ طہارت جاری کریں۔ دیکھا آپ نے، یہ دو حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ ہو گیا کہ تزکیہ معلوم نہیں ہے، لہذا سے کیا سمجھو؟ کھانا حرام ہے، اور جو ہے وہ شک ہے کہ آیا پاک ہے یا پاک نہیں، تو کیا سمجھو؟ پاک سمجھو۔ لہذا اگر نان مسلم ملک میں رہنے والے افراد جن کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں شہید کی ذبح کیا یا نہیں کیا، اب وہ جو برتن ہے مثال کے طور پر جس میں اس نے ویجیٹیبل منگوایا، صحیح نا، اس میں ویجیٹیبل اس نے منگوایا، اب نہیں معلوم کہ آیا معلوم ہے کہ اس میں گوشت کھایا گیا ہے، حلال گوشت، یعنی مثلا بکرے کا، چکن کا، لیکن نہیں معلوم کہ آیا شہید کی ذبح کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا، تو یہاں پر دو حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ۔ ابھی فی الحال میری مثال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ بحث اپنے مقام پر انشاءاللہ آئے گی، لیکن اس کو کہتے ہیں دو حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ ہونا، تو اس سے گھبرائے نہیں انسان، اس سے انسان پریشان نہ ہو جائے کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہاتھ پاک کرنا ہے لیکن وضو صحیح ہے، وضو صحیح ہے قاعدہ فراق کی وجہ سے، ہاتھ پاک کرنا ہے قاعدہ استصحاب کی وجہ سے۔ قاعدہ استصحاب کہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ نجس ہے، قاعدہ فراق کہتا ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہے۔ خوب، بس یہاں پر بس یہاں پر جو ہے وہ مسئلہ یہ ہو گیا۔ آگے خوئی کی ایک کنڈیشن جو ہر جگہ آئے گی قاعدہ فراق میں، جو ظاہراً سوال بھی کیا ہے اور بالکل صحیح سوال ہے، کیا کہ آگے سیستانی کوئی دونوں کہتے کہ اپنا وہ حصہ آزائے وضو کا وہ حصہ جو نجس ہوا تو اسے پاک کرنا پڑے گا، وہ نجس ہے۔ آگے سیستانی نے تو سیدھا لگا دیا کہ شاید پاک کیا ہو تو وضو صحیح ہے۔ ہوئی کہ وہ کنڈیشن اپنی جگہ پر باقی ہے۔ کیا ہے وہ کنڈیشن؟ ما احتمال لبتطہیر ہی، مثلا کہ چانس یہ ہو کہ شاید پاک کر لیا ہوگا، یہ اگر احتمال ہے، نہیں معذرت کے ساتھ میں نے لفظ غلط استعمال کیا کہ سوری، لفظ یہ ہونا چاہیے کہ احتمال یہ کہ شاید اس وقت متوجہ تھے، احتمال یہ کہ شاید اس وقت متوجہ تھے، توجہ کیا آپ نے؟ احتمال یہ کہ شاید اس وقت متوجہ تھے۔ اگر کسی کو یقین ہے کہ متوجہ نہیں تھے، توجہ کیجیے گا جملہ میرا، اگر کسی کو یقین ہے کہ متوجہ نہیں تھے، جسے آگے سیستانی کہتے ہیں، وہ متوجہ نہیں تھے تو پھر کیسے پاک ہو گیا؟ نہیں، متوجہ نہیں تھے لیکن ممکن ہے غفلت میں پاک کر لیا ہو۔ توجہ کیا؟ ان دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک دفعہ یقین ہے کہ پاک نہیں کیا تو ہماری بحث سے ہی خارج ہے، ایک دفعہ یہ کہ نہیں، احتمال یہ ہے کہ پاک کیا ہوگا لیکن یہ یقین ہے کہ میں اس وقت غافل تھا۔ آگے سیستانی کہتے ہیں یہاں پر وضو صحیح ہے۔ آگے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ غافل تھے تو قاعدہ فراق جاری نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کو چانس ہے کہ شاید آپ متوجہ تھے اس وقت نجاست کی طرف، اور دوسرا ڈاؤٹ ہے آپ کو کہ پاک کیا یا نہیں کیا، بس دو شرط ہو گئی آگے، یعنی اپنے آسان الفاظ میں کو آگے سیستانی ایک شرط کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ شرط؟ کہ چانس ہے کہ پاک کر لیا ہوگا، قاعدہ فراق جاری۔ آگے کوئی دو شرط کہتے ہیں، چانس ہے کہ پاک کر لیا ہوگا، اور دوسرا کہ احتمال ہے کہ اس وقت متوجہ تھے۔
صحیح ہو، لہذا یہ شرط آگے کوئی کی ہر جگہ آئے گی. بس نتیجہ جو کہ وہ مسئلہ واضح ہے انشاءاللہ. آگے کوئی کے نزدیک قاعدہ فراغ، آگے سیستانی کے نزدیک، دونوں کے نزدیک قاعدہ فراغ ہوگا، لیکن آگے کوئی کی ایک کنڈیشن ایکسٹرا کنڈیشن ہے کہ جو واضح ہے. ہو، ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں اسی کی، ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں. کیا؟ توجہ کیجیے گا کہ مثلا ایک پانی پہلے نجس تھا، ایک پانی پہلے نجس تھا. اس نجس پانی جو پہلے تھا اس سے وضو کیا ہم نے، اور وضو کرنے کے بعد ہم کو شک ہوا کہ ہم نے کیا اس پانی کو جو پہلے نجس تھا وہ پاک کیا تھا پانی یا پاک نہیں کیا تھا. کہ پانی پاک ہو جاتا ہے نا، جس کی بحث پہلے گزری تھی، وہ پانی ہم نے پاک کیا یا نہیں کیا، یہ پانی پاک ہوا یا نہیں ہوا. تو آگے سیستانی سمپل کہتے ہیں کہ اچھا اب یہاں پر توجہ کریں، یہاں پر پھر دو حکم ظاہری کے درمیان ٹکراؤ، خوب توجہ کیجیے. دیکھیں یہ ہے فقہ. مثلا توجہ کریں کہ مثلا ایک لوٹا تھا، ایک ظرف تھا، چھت پہ پانی رکھا، اور جو ہے وہ بارش اگر گری ہے اس پر تو پانی پاک ہو گیا، ظرف بھی پاک ہو گیا. جو بھی اس کے مسائل وہ اپنے مقام پر، فی الحال میں وہ مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو بھی مسئلہ ہے، اب اس برتن سے، اس پانی سے ہم نے وضو کر لیا. وضو کے بعد شک ہو رہا ہے کہ آیا یہ پانی پاک ہوا یا نہیں ہوا. آگے سیسا نہیں کہتے کہ آپ قاعدہ فراغ جاری کرو. اگر کوئی کہتے ہیں کہ اگر آپ احتمال ہے دیتے ہیں کہ اس وقت شروع وضو کرنے سے پہلے آپ متوجہ تھے، احتمال دیتے ہیں تو قاعدہ فراغ جاری ہوگا. یہ تو ہو گیا قاعدہ فراغ. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ پانی پہلے نجس تھا، اب اس کی طہارت کے بارے میں شک ہے. لہذا استصحاب نجاست پانی کی نجاست کا استصحاب کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے سارے اعضاء وضو نجس. لہذا وضو صحیح ہے، لیکن نماز کے لیے مجھے اپنا منہ پاک کرنا پڑے گا، یعنی وہ چہرہ پاک کرنا پڑے گا، اپنے ہاتھوں کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے سر کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے پیروں کو پاک کرنا پڑے گا جہاں پہ میں نے مسح کیا تھا. صحیح نا؟ اور فرض ہے کہ چلے لباس پہ کہیں پانی نہیں گرا تھا، مثلا اس طرح وضو کیا کہ لباس پہ کوئی چھینٹا نہیں اڑا تھا، تو پانی کو نجس سمجھیں گے، اعضاء وضو نجس ہو گئے، لیکن وضو جو وہ صحیح ہو جائے گا قاعدہ فراغ کی وجہ سے. صحیح واضح انشاءاللہ. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 156. خوب، امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. مسئلہ نمبر، اچھا اب ہے ٹاپک، نیا ٹاپک ہے مبطلات وضو، جس کو عربی میں کہتے ہیں نواقض الوضو. نواقض الوضو یعنی وضو کو توڑنے والی چیزیں. نواقض الوضو، وضو کو توڑنے والی چیزیں. اور چند چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چند چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پہلی اور دوسری چیز ہے بول اور غائط، پیشاب کا خارج ہونا اور پخانہ کا خارج ہونا. اور اب یہاں پر ایک تفصیلی گفتگو کی ہے. اب چونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو منہاج پڑھ رہے ہیں، لہذا خوب یہاں پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہے کہ جو انہوں نے بحث کی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، شاید آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی یہ کام کی ہو. کہتے ہیں کہ
آگے سیستانی نے یہاں پر ایک تفصیلی گفتگو کی. آخوئی نے ظاہراً عروہ میں گفتگو کی ہے, میں آخوئی کو بعد میں دیکھتا ہوں. آگے سیستانی کی عبارت کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. آگے سیستانی کیا کہ فرماتے کہ پیشاب اور پاخانہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے. اب دو صورتیں ہیں. ایک دفعہ اس کا جو جہاں سے یہ عام طور پر پیشاب اور پاخانہ خارج ہوتا ہے وہاں سے خارج ہو, یا ممکن ہے ایک شخص کے لیے جو ہے وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری ہو, ایک انسان کے جو اپنے مقام اصلی سے نہ نکلتا ہو اس کا, تو دونوں صورتوں میں جو کہ وہ اس کا جو ہے وہ وضو باطل ہو جائے گا. یا مثال کے طور پر بعض اوقات جو کہ وہ جو اس کا مقام اصلی ہے وہ کسی وجہ سے بند ہو گیا, کسی مقام کسی وجہ سے بند ہو گیا. اگر وہ کسی اور مقام سے اگر نکل رہا ہے, جیسے بعض اوقات اب یہ جو یورین بیگ ہوتی ہے, یہ یورین بیگ جو ہے وہ ایگزیکٹلی مجھے نہیں معلوم کہ یورین بیگ کہاں لگتی ہے. ظاہراً تو ایک آئیڈیا تو ہے, لہذا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو یورین بیگ ہے اس میں بھی وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. لیکن اس کا پیشاب جو ہے وہ ایک طبیعی, دیکھیں ایک دفعہ کسی آلے کی وجہ سے کسی چیز کے تھرو نکالا جاتا ہے, ایک دفعہ یہ کہ ایک طبیعی اور ایک نیچرل انداز سے نکلتا ہے. اگر نیچرل انداز سے نکلتا ہے تو وضو جو کو باطل ہو جائے گا, لیکن اگر نیچرل انداز سے نہیں نکلتا تو پھر وضو باطل نہیں ہوگا. یہ آپ کو آگے سیستانی کا تقریباً دونوں کا خلاصہ ہے. ایک مسئلہ جو پہلے بیان کیا تھا کہ ڈاؤٹ فل رطوبت, اگر کوئی مرد, یہ عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے, مرد کا مسئلہ, مردوں کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مرد اگر جو ہے وہ استبرا نہیں کرتا ہے اور کوئی مشکوک رطوبت نکلتی ہے, اگر کوئی مشکوک رطوبت نکلتی ہے تو جس کے بارے میں اس کو نہیں معلوم کہ آیا یہ پیشاب ہے یا پیشاب نہیں ہے اور اس نے استبرا نہیں کیا ہے, صحیح نا, تو وہ بھی پیشاب کے حکم میں ہے اور اس سے وضو باطل ہو جائے گا, اس سے وضو باطل ہو جائے گا. یہ ہو گیا پہلا اور دوسرا مبطلات وضو میں سے, نواقض وضو میں سے پہلا اور دوسرا. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ توجہ کریں, تیسرا کہ مقام پاخانہ سے ہوا کا خارج ہونا. مقام پاخانہ سے ہوا کا خارج ہونا یہ بھی جو وہ مبطلات وضو میں سے ہے. اچھا, اب یہاں پر آگے خوئی نے عروۃ الوثقی میں, آگے سیستانی نے منہاج الصالحین نے قید لگائی ہے, ایک قید لگائی ہے. وہ کیا ہے؟ اذا صدق علیہ احد الاسمین المعروفین, جب اس کو دو مشہور و معروف نام اس کے اوپر صادق آئے. چونکہ روایت میں کیا آیا ہے؟ روایت میں یہ آیا ہے کہ توجہ کریں, دو لفظ آئے ہیں روایت میں. خوب یہ روایتوں میں دو لفظ آئے ہیں, زرتا اور فسوا. زرتا کسے کہتے ہیں؟ زرتا اس ہوا کے خارج ہونے کو کہتے ہیں کہ جو آواز کے ساتھ ہو. فسوا اس ہوا کے خارج ہونے کو کہتے ہیں کہ جو اسمیل کے ساتھ ہو. چونکہ جو ہے وہ چونکہ
یہ دو چیزیں ہیں کہ جو مبتلات، یہ دو چیزیں کہ جنہوں نے جو مبتلات وضو کا سبب بنتا ہے. اگر چونکہ ایک تیسری چیز کیا ہے، تیسری چیز ہے کہ انسان معدے کی، جو انسان معدے کو مجھے نہیں معلوم ایگزیکٹلی انگلش میں کیا کہیں گے، اسٹمک کہیں گے، معدہ اسٹمک شاید کہلائے. اب ایگزیکٹلی اس کو میڈیکلی کیا اس کو کہیں گے فی الحال مجھے متوجہ نہیں ہوں میں. تو معدے کی جو ہوا ہوتی ہے وہ مبتلات وضو کا سبب بنتی ہے. کیونکہ بعض روایتوں میں کہ شیطان وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ آواز نکالتا ہے، یعنی یہ ایک بہرحال روایتوں میں اس طریقے سے آیا ہے، اور حتیٰ اس کو بیان بھی کیا ہے، جیسے اس کو بیان کیا ہے کہ کنفخ شیطان، شیطان کا پھونک مارنا، یہ مبتل وضو نہیں ہے، یہ مبتل وضو نہیں ہے. اب آیا اگر مثال کے طور اگر آواز نہ آئے یا اگر اس کی اسمیل نہ ہو، لیکن عام طور پر یہ یعنی بعض اوقات ممکن ہے شور کی وجہ سے یا انسان مثلا ہلکی آواز ہونے کی وجہ سے انسان کو آواز نہ آئے، لیکن عام طور پر جو کوئی یہ وہ والی ہوا ہے کہ جو خارج ہونے سے وضو باطل ہوتی ہے. بس اگر انسان کو شک ہو جائے کہ یہ معدے والی ہے یا نہیں ہے، آیا ایسی سچویشن ہے یا نہیں ہے، تو اس کا وضو باطل نہیں ہوگا. مسئلہ دیکھو انشاءاللہ واضح ہو گیا. اس سے زیادہ کیونکہ بہرحال عام طور پر دیکھو وہ بات واضح ہوتی ہے یہ. اور اسی طریقے سے آگے سے اگر ہوا نکلے تو یہ بھی دیکھو مبتل وضو نہیں ہے، چاہے معدے کی ہوا ہی کیوں نہ ہو، چاہے کسی کی عادت ہی کیوں نہ ہو کہ اس کی جگہ ہوا مثال کے طور پر آگے سے نکلتی ہو، تو بھی اس صورت میں وضو باطل نہیں ہوگا. چوتھی چیز جو مبتلات وضو میں سے ہے، چوتھی چیز جو مبتلات وضو میں سے ہے وہ ہے نیند. وہ نیند جو سماعت کے اوپر غالب آ جائے، وہ نیند جو سماعت یعنی انسان کے سننے کے اوپر غالب آ جائے، کہ جس میں انسان اس طرح سو جائے کہ انسان کا دل سو گیا ہو، انسان کی سماعت کے اوپر وہ جو غلبہ حاصل ہو جائے. صحیح نا؟ بعض اوقات انسان جھپکی لیتا ہے، اونگ آتی ہے، وہ جھپکی اور اونگ کہ جس میں انسان کو پتہ چلتا ہے، بعض اوقات انسان سن رہا ہوتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ انسان سن رہا ہوتا ہے، انسان کو ایک اونگ آتی ہے، ایک جھپکی آتی ہے، لیکن انسان سن رہا ہوتا ہے. تو ایسی جھپکی اور اونگ سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے. وہ اونگ، وہ جھپکی، وہ نیند جس سے وضو باطل ہوتا ہے وہ کون سے کہ جو انسان کی سماعت کے اوپر غالب آ جائے، اس طرح کہ اس کو کچھ سنائی نہ دے. صحیح نا؟ اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہر وہ چیز جو عقل کے اوپر غالب آ جائے، جیسے جنون، انسان مجنون ہو جائے یا بے ہوشی کی حالت میں آ جائے یا نشے کی حالت میں آ جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وضو کو باطل کر دیتی ہے. لیکن اگر انسان ایک دم شوق ہو جاتا ہے، بعض اوقات شوق ہونے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے. ایک دم انسان شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر کے لیے، تو اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے. پانچویں چیز ہے استحاضہ. عورت کے خون کی مختلف اقسام میں جس میں ایک استحاضہ ہے، استحاضہ سے وضو باطل ہو جاتا ہے. ساتواں، آٹھواں، نواں آگے کوئی نے نہیں بیان کیا ہے، آگے سیستانی بیان کرتے ہیں. اچھا مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے ویسے کہ اس کو کیوں آگے کوئی بیان نہیں کرتے ہیں. میں وہ بتا دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی. ساتویں چیز، چھٹی چیز، ساتویں چیز اور آٹھویں چیز جنابت، حیض اور نفاس. آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اس سے وضو باطل ہو جاتا ہے. آگے کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے.
اگرچہ دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اگر جنابت ہے یا نفاس اگر آ جائے تو عورت یا مرد کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، وضو کافی نہیں ہے، وضو کافی نہیں ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہے؟ واقعاً میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا اثر کیا ہے، کہ اس کو کیوں آگے کوئی نہیں بیان کرتے ہیں کہ مبتلات وضو میں سے نہیں ہے یہ، اور آگے سیستانی اس کو مبتلات وضو میں سے مانتے ہیں۔ اگر مجھے موقع ملا تو کل شاید کوشش کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب اگر لا سکا، اگر فقہی لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اگر کوئی عورت مرد اگر جنابت کی حالت میں ہے تو خوب جنابت کی حالت میں وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کے الفاظ کو چھو سکتا ہے، نہ اللہ کے نام کو چھو سکتا ہے، تو ہے نجس طہارت حدث کی حالت میں، حدث اکبر کی حالت میں، لیکن اس کو جو ہے وہ مبتلات وضو میں کیوں شمار نہیں کرتے آگے کوئی؟ اب یہ جو وہ انشاءاللہ اس کو میں کوشش کروں گا، اگر یہ ایک علمی گفتگو ہوگی، اس کا کوئی جو وہ فقہی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کوئی پریکٹیکلی جو وہ کوئی مسئلہ نہیں کہ اس کو ہم مبتلات وضو میں سے مانے یا نہ مانے، لیکن کیوں آگا کوئی اس کو جو مبتلات وضو میں سے نہیں مانتے ہیں، جبکہ اس میں ظاہری طور پر طہارت جو تھی وہ ختم ہو گئی، پھر آگا کوئی کیوں نہیں مانتے؟ اس کو انشاءاللہ اگر ہو سکا تو کل آپ کی خدمت بیان کروں گا، دیکھوں گا یہ کیا اگر کوئی نے اس کو اپنے درس خارج میں اس کا جواب دیا ہے یا نہیں دیا۔ مسئلہ نمبر 157، مسئلہ نمبر 157 خود آپ لوگ جواب دے سکتے ہیں۔ کیا ہے مسئلہ نمبر 157؟ کہ اگر کسی شخص کو شک ہو جائے کہ آیا کوئی مبتلات وضو میں سے کوئی چیز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پیشاب کے قطرے نکلے یا نہیں نکلے، گیس پاس ہوئی یا نہیں ہوئی، نیند آئی یا نہیں آئی، بے ہوشی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں اگر شک ہو جائے کہ مبتلات وضو میں سے کوئی مبتلات وضو میں سے کوئی چیز پیش آئی ہے یا نہیں آئی ہے، تو قاعدہ استصحاب کہتے ہیں کہ تم پہلے طاہر تھے، پاک تھے، وضو پر تھے، اب بھی اپنے آپ کو جو طہارت کی حالت میں سمجھو، وضو کی حالت میں سمجھو، اور سمجھو کہ تمہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنے آپ کو پاک سمجھو اور نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد اسی 157 کا بی پارٹ، اسی طرح اگر کسی کو شک ہو جائے کہ آیا پیشاب خارج ہوا ہے یا مزی خارج ہوئی ہے، تو اس صورت میں سمجھیں گے کہ پیشاب نہیں ہے۔ جب پیشاب نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اپنے آپ کو پاک بھی سمجھے اور باوضو بھی سمجھے، لیکن یہ صورت میں ہے کہ اس نے استبرا کیا ہو۔ اگر اس نے استبرا نہ کیا ہو تو پھر اس صورت میں وہ اس کو پیشاب ہی سمجھے گا، اور اگر اس نے وضو کیا ہوا تھا تو وہ وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 158، یہ انشاءاللہ ابھی ہم تعریف بیان کریں گے اس کی، مزی کسے کہتے ہیں، مزی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف انشاءاللہ مسئلہ نمبر 159 میں اس کو بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 158 کیا ہے کہ اگر ماؤل احتقان، بعض اوقات پاخانے کے مقام سے جس کا پیٹ وغیرہ خراب ہو اسے حقنہ دیا جاتا ہے، پانی داخل کیا جاتا ہے پاخانے کے مقام سے۔ اگر پاخانے کے مقام سے اگر پانی کو داخل کرے، اگر پاخانے کے مقام سے پانی کو داخل کرے اور جب پانی خارج ہو تو اگر اس میں پاخانے کے اگر ذرات موجود نہیں ہیں تو وضو باطل نہیں ہوگا۔ مسئلہ واضح، اس میں زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس پانی میں اگر پاخانے کے اگر ذرات نہیں ہیں تو اس صورت میں جو اس کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پاخانے کے مقام سے مثال کے انسان نے کھجور کی گٹھلی کھا لی یا کوئی سیڈ بڑا
بیج کھا لیا یا کوئی اور چیز کھا لی جسے بعض اوقات بچے کھا لیتے ہیں اور پاخانے کے مقام سے وہ نکل آیا، وہ گٹھلی، وہ سیڈ کھجور کی وہ نکل آئی، اس کے اوپر اگر پاخانے کے اگر کوئی ذرات نہیں لگے ہوئے تو اس کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ اگر وہ سیڈ، وہ بیج، وہ گٹھلی اگر ایز اٹ از نکل آئے اور اس کے اوپر اگر پاخانے کا اگر کوئی ذرات موجود نہیں ہے تو اس کا وضو صحیح ہے اور گٹھلی بھی پاک ہے، چاہے معلوم ہو کہ دیکھو اندر نجاست سے ٹچ ہوئی ہے، خود گٹھلی پاک ہے۔ اگر گیلے ہاتھ سے اگر ہم نے پکڑا ہو اور اس کے اوپر کوئی جو کہ اگر پاخانے کی ذرات نہیں تو گٹھلی بھی پاک ہے، چاہے اندر معلوم ہے کہ ملاقات ہوئی تھی، ٹچ ہوا تھا، تو بھی گٹھلی بھی پاک ہے اور وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 159 اور اس ٹاپک کا آخری مسئلہ، مسئلہ نمبر 159 کہ مزی، ودی اور وزی، مزی میم زال یہ مزی، ودی واو دال یہ ودی، اور وزی واو زال یہ کچھ رطوبتیں ہیں جو انسان کے بدن سے خارج ہوتی ہے، اس سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ کب خارج ہوتا ہے؟ مزی جب انسان کو شہوت آتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جب اسے شہوت آتی ہے تو وہ جو رطوبت ہوتی ہے اس کو مزی کہتے ہیں، اور جو پیشاب کے بعد رطوبت نکلتی ہے بعض اوقات اسے ودی کہتے ہیں، اور منی خارج ہونے کے بعد جو رطوبت نکلتی ہے اسے وزی کہتے ہیں، واو زالیہ۔ یہ بذات خود پاک ہے، لیکن بعض اوقات استبراء نہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ممکن ہے الگ احکام لگیں، لیکن یہ صرف میں نے ڈیفینیشن وائز، چونکہ انہوں نے بھی یہیں پر اتنا ہی بیان کیا تھا 159 میں، یہاں تک کہ وہ یہ ٹاپک یعنی وضو کے مبطلات، وضو کے وہ چیزیں جس سے وضو باطل ہو جاتا ہے، اس کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد کا مسئلہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جو دائم الحدث ہو، دائم الحدث جو ہے وہ یعنی جسے مسلسل پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے، ہوا ری اور ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، یا پاخانہ خارج ہونے کی بیماری ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ اس کی ابتدائی طور پر تین کیٹیگریز ہیں کہ انشاءاللہ اس کو کل ہم بیان کریں گے فریش مائنڈ کے ساتھ، کیونکہ تھوڑی سی بہرحال تفصیلی گفتگو ہے، اگرچہ بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ ٹاپک جب انسان توضیح مسائل میں کھولتا ہے تو بڑا خوف پیدا ہوتا ہے انسان کو، اور عام طور پر انسان اس کو پڑھنے سے پرہیز کرتا ہے، لیکن بحث جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ انشاءاللہ اس کو آنے والی کل گفتگو میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کا سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ اور جی یہ آئی فون جی میں کرنا چاہتا ہوں سوال کہ جب اگر چھوٹی موٹی بہت ہی مختصر یہ ایسا شک ہے، اور بلکہ شک کیا وقت چیٹ پڑی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور وقت تک بھی ہے، اور آپ کو نماز ہی پڑھنی ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ وضو کرنے کے بعد اس پاؤں کو یا اس ہاتھ کو دھوتے بعد میں، یا اس کا کچھ ہے؟ سوری آپ اپنا سوال پلیز دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں شک ہے کہ ابھی وضو کر رہے تھے اس سے پہلے ایک آدھ چھینٹ پڑ گئی ہے کوئی، صحیح، اور وہ ایسا ہے کہ نجاست کی ہے، صحیح، تو کیا ہم وضو کرنے کے بعد اس حصے کو دھو سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں، یا آپ کو اس وضو سے پہلے آپ کرنا چاہیے جی اگر وقت کی کمی ہے یا اس طرح سے؟ جی دیکھیں، اس میں جو آپ کے اعضائے وضو ہے، فیس، کونی سے لے کر انگلیوں کا سرا، کونی سے لے کر انگلی کا سرا، سر کا مسا، اور جو پیر ہے جہاں پہ ہم مسا کرتے ہیں، یہ اعضائے وضو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کوئی چھینٹیں اڑی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے ڈاؤٹ کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے سکتے ہیں
اور اسی میں وضو بھی کر سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو میں پاک کر لوں, یا یہ کہ آپ کو یقین ہے کہ کوئی چھینٹ اڑی ہے. اگر اعضائے وضو پر نہیں ہے, بدن کے کسی اور حصے پر ہے, تو آپ اپنا وضو مکمل کر لیں, بعد میں پاک کر لیں, نماز سے پہلے, نو ایشو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اعضائے وضو پر ہے تو یقینی طور پر وضو کرنے سے پہلے جو کہ آپ کو اسے پاک کرنا پڑے گا. یہ آپ کا جو تقریباً مسئلہ بیان ہوا. پھر آپ نے یہ بیان کیا کہ وقت تنگ ہے. وقت تنگ شارٹ ٹائم ہے. شارٹ ٹائم کی ڈیفینیشن ہمیں دیکھنا ہوگی, کیونکہ آپ کے سوال میں اگر خالی آپ نے شارٹ ٹائم کا ہوتا تو ممکن ہے میں آپ کو جواب 2 جملے میں دے دیتا, لیکن شارٹ ٹائم, آپ نے شارٹ ٹائم میں یہ کہا کہ مثلا نماز جماعت. خب نماز جماعت واجب نہیں ہے. اگر واقعی آپ کا بدن اگر نجس ہو گیا اور اگر آپ بدن نے پاک کیا تو جماعت چھوٹ جائے گی. خب جماعت, اس صورت میں جماعت چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ جماعت واجب نہیں, جماعت مستحب ہے اگر واقعی نجس ہے تو. اگر ڈاؤٹ ہے تو میں نے ویسے ہی کہا بینیفٹ آف ڈاؤٹ لیجیے, آپ جائیے نماز پڑھیے, جماعت پڑھیے, انشاءاللہ آپ کی نماز بھی صحیح ہو, جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا, کوئی آپ کی عبادت میں جو کو خلل پیدا نہیں ہوگا. اگر کم وقت تنگ ہونے سے مراد ہے کہ نہیں نماز قضا ہو رہی ہے, اگر ہم اس کو پاک کرنے گئے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی, تو پھر اس کو پاک کرنا واجب نہیں ہے, اور اسی طریقے سے آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی نجاست کی حالت میں, اور آپ کی وہ نماز بھی بالکل ویلڈ ہوگی اور نماز بالکل صحیح رہے گی. شکریہ. ویلکم. جی کسی اور کا سوال نہیں ہے ظاہراً. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند حاضر مجلس مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. کل مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعدیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.